بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے امید کبھی بھی مت توڑیں، نہ ہی اپنی امیدوں کو چھوڑیں۔ جو امیدوں آپ نے اپنے رب کے ساتھ لگا رکھی ہیں، ان امیدوں کے ساتھ ہی اپنی زندگی کو جئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو وہ سب کچھ دینے والا ہے۔ تو اس لیے تو آپ کے دل میں امیدیں ڈالی ہیں اور آپ کے دل میں ایک خواب ڈالے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ دے گا، تو آپ کو ہی ایک روشن زندگی عطا کرے گا۔ تو اس سے پہلے آپ کو آزمائش اس وجہ سے ملتی ہے تاکہ آپ اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں، اپنے رب سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت پسند، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنی جھولی کو پھیلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کی جھولی کبھی بھی خالی نہیں کرتے۔ تو آپ بالکل بھی مایوس نہ ہوں، نہ ہی امیدیں اپنے رب سے چھوڑیں، اپنی امیدوں کو جاری رکھیں۔ ایک بہن تھی، وہ بڑی پریشان رہتی تھی، اس کی زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں تھیں۔ وہ سوچتی تھی کہ میری زندگی اب ختم ہو چکی ہے اور اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ اس کی زندگی میں یہی مسائل تھے کہ اس کو ڈیورس ہوئی تھی، اس کے بچیاں بھی تھیں، جو اس کی بچیاں اس سے الگ ہو چکی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، کافی اچھی اور نیک خاتون تھی، بس جادو اور تعویذات اتنے زیادہ تھے کہ وہ اپنا علاج بھی نہیں کروا سکتی تھی کہ مجھ سے یہ ساری بندشیں ختم ہو جائیں۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا، وہ اپنی امی کے گھر گئی اور اس کی امی کے گھر میں اس کے پیچھے ڈیورس بھیج دی گئی۔ بہت زیادہ روتی تھی کہ میری بچیاں مجھے دے دے، لیکن وہ اپنی بچیوں کے لیے ترستی تھی۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ میرے جو امی اور میرے بھائی لوگ تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ اب ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، وہ لوگ بہت ظالم ہیں، وہ جانور ہیں، لیکن میں کہتی تھی نہیں، میری بچیاں۔ ساری دنیا روتی تھی۔ جس محلے میں سے میری شادی ہوئی تھی، میرے سسرال والے تھے، وہ سب بھی، میرے محلے والے بھی روتے تھے، کتنی اچھی عورت تھی، اور میں اپنی بچیوں کے پیچھے تڑپتی تھی، کسی کے سامنے نام بھی نہیں اٹھاتی تھی۔ اللہ کے سامنے جب روتی تھی، جب دعائیں مانگتی تھی، تو میرے ہاتھ آنسوؤں سے بھر جاتے تھے۔ جو دوپٹہ پھیلاتی تھی اپنے رب کے سامنے، میرا دوپٹہ بھی سب گیلا ہو جاتا۔ بعد میں مجھے نظر آتا کہ میں تو اتنی روئی ہوں کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آئی، اللہ سے مانگتے مانگتے کہ میرا دوپٹہ بھی گیلا ہو گیا۔ لیکن اللہ کے سامنے روتی، اپنی بچیوں کو یاد کرتی، میری چھوٹی چھوٹی سی بیٹیاں تھیں، وہ بھی وہاں تڑپ رہی تھی اور میں یہاں پہ تڑپ رہی تھی۔ بہت دعائیں مانگتی، ایک سے کہتی کہ مجھے اپنی بچیوں سے ملوا دو، لیکن کوئی بھی نہ ملواتا، کیونکہ سچویشن بھی اسی طرح سے تھی۔ مجھے ڈیورس ہوئی تھی، ہم عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ہمارا کافی اچھا خاندان تھا، بس اللہ نے کیا کیا، اللہ ہی کی مرضی، ہم تو بے بس ہیں اپنے رب کے سامنے۔ بہت دعائیں مانگتی، تہجد بھی پڑھتی اور اتنے اللہ سے معافیاں مانگتی کہ کسی گناہ کی وجہ سے جو میری بیٹیاں مجھ سے جدا ہو گئی ہیں، اور ان اثرات کی وجہ سے میری بیٹیوں پہ بھی اثر تھا، ہر طرف سے بندشیں تھیں، رکاوٹیں تھیں۔ ایک دن ایسا آیا کہ میری بیٹیوں کو کوئی ہمارے دور کے رشتہ دار میرے پاس ملوانے لے آئے، تو میں نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، لیکن میرے کسی بھی امی لوگوں کے گھر میں سے اس کو کسی نے بھی صحیح منہ نہیں دیا۔ وہ بہت زیادہ روتے تھے، میں بھی بس خوش تھی کہ میں نے اپنی بیٹیوں کا منہ تو دیکھ لیا، لیکن ان کا منہ ایسے تھا، ان کی گری ہوئی آنکھیں، آنسوؤں سے ان کی بھرے ہوئے، جو ان کی آنکھوں سے جو آنسو تھے، وہ میری آنکھوں کے سامنے ابھی بھی ہیں۔ بس کیسے کیسے کر کے راستے کھلتے گئے، میری بیٹیاں مجھ سے ملنے آتی تھی اور ساری بندشیں ختم ہوتی گئیں، اللہ سے دعائیں کرتی۔ اور ہم لوگ ایسے گھرانے سے تھے کہ ہم بیٹیاں گھر سے باہر نہیں جاتی، اور ہم دم والوں ان چیزوں کو بھی ہمارے گھر والے نہیں مانتے تھے، بس سب مدرسہ جاتے تھے، خود سبق پڑھتے تھے اور خود قرآن پڑھتے تھے، ہمارا یقین اس چیز پہ تھا۔
لیکن ایک دن میں نے درود ابراہیمی کے جب فضائل دیکھے تو میں صرف 100 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرتی تھی کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول کے سامنے بیٹھی ہوں اور انہی پر درود پاک پڑھ رہی ہوں۔ جب درود ابراہیمی پڑھتی تو اس کے بعد میں بہت رو رو کے دعائیں مانگتی، اپنا پیغام پہنچاتی۔ تو 1 مہینے کے اندر ایسا ہوا کہ میں آئی ہوئی تھی بازار میں، میرا کوئی کام سا تھا، تو میرا وہاں پہ ایک دم میرے دماغ میں آیا کہ میں یہاں کسی آدمی سے پوچھ لوں کہ کوئی عالم وغیرہ کا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہاں کوئی عالم ہے؟ تو اس آدمی نے کہا ایک عالم ہے اور دوسری گلی میں وہ بیٹھا ہے مدرسے میں۔ جب میں اس عالم کے پاس گئی تو وہ ایک اللہ کا ولی تھا، ایسا نیک انسان تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا مولانا نہیں دیکھا۔ جب میں نے اس کو اپنی زندگی کی ساری کہانی سنائی، اس نے مجھے کہا کہ آپ پر تو بہت زیادہ بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ میں نے ان مولانا سے کہا کہ میں نے بہت زیادہ وظائف بھی پڑھے، مراقبہ بھی کرتی تھی، میں تو ٹی وی گانے ان چیزوں سے بہت دور ہوں کیونکہ میں عالمہ ہوں، لیکن میرے راستے بہت زیادہ بند ہیں، بندشیں ہیں، رکاوٹیں۔ میری بیٹیاں مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتی ہیں اور میں اپنے بچوں سے ملنے کے لیے تڑپتی ہوں۔ سب لوگ میری بیٹیوں سے اس وجہ سے نفرت کرتے ہیں کہ ان کے دادے حال، ان کے جو ابو لوگ ہیں وہ سخت ہیں، تو ان کی بیٹیاں بھی سخت ہوں گی۔ سب میری بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اس مولانا نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، بس مجھے وظیفہ دیا۔ اور لیکن جب میں گھر آئی میں نے درود ابراہیمی کو پڑھنا شروع کیا اور اس نیت سے کرتی تھی کہ یا اللہ میری بیٹیوں کے نصیب کھول دے۔ تو ایسا ہوا کہ میری جو بیٹی ہے، ایک بیٹی کا رشتہ آیا اور وہ اتنی اچھی جگہ سے رشتہ آیا تھا کہ میں خود بھی حیران ہوں۔ کافی امیر لوگ تھے اور انہی کا ایک بیٹا تھا اور ان کو ہر کوئی اپنی بیٹی منتوں سے دیتا، لیکن انہوں نے میری بیٹی کو سلیکٹ کیا۔ میری بیٹیاں ماشاءاللہ سے بہت سلجھی ہوئی اور بہت صبر والی ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں بہت خاموش ہیں، بہت صبر والے ہیں، اور ہر ایک مجھ سے کہتا ہے کہ ہمیں دے دو بیٹی۔ لیکن جب میری بیٹی کا اس اچھے گھر سے رشتہ آیا تو بہت زیادہ امیر لوگ تھے۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں آتا تھا، لیکن جب وہ میری بیٹی کو اتنے پیار سے ملتے، اتنا پیار کرتے، میری بیٹی کی اتنی عزت کرتے، تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں درود ابراہیمی پڑھنے کی وجہ سے کہاں پہنچ گئی۔ واقعی میں درود پاک میں بہت زیادہ تاثیر ہے۔ اور میں نے ایک اور بات بھی آزمائی ہے کہ میں ایک دفعہ 100 دفعہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ کر جس کو بھی ہدیہ کرتی ہوں اس کے دل سے ساری نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ درود ابراہیمی اور استغفر اللہ واقعی میں ایک خوبصورت میریکل ہے۔ ان کو پڑھنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ بس پڑھتے وقت اپنی توجہ رکھیں اور محبت سے پڑھیں۔ درود ابراہیمی آپ کو فرش سے عرش تک پہنچائے گا، آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی انشاءاللہ۔